السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منکرین حدیث کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں مختلف سوچ کے تحت۔ پہلی بات ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ یہ ان کی بات بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید کی اصل تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ جو قرآن مجید ان کے اوپر نازل کیا جائے تو اس کے معنی اور مفاہیم کی اصل تشریح اور تعبیر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنی تھی۔ یہ قرآن مجید ہی کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ تو جب قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو ساتھ ہی اس کے معنی کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ تو معنی کی حفاظت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہو سکتی ہے، ورنہ تو ہر انسان اپنی سوچ کے تحت ایک نیا معنی اس کو بنا دے گا، تو اس طرح قرآن مجید کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں گے اور معانی جو ہے وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے، حالانکہ قرآن مجید کے الفاظ بھی محفوظ ہیں اور معانی بھی محفوظ ہیں۔ منکرین حدیث کا دوسرا اشکال، شبہ اور باطل نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہی صرف وہی ہے اور حدیث وہی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہر دور کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو وہی جو دی گئی ہے وہ دو قسم کی بھی ہے، یعنی بعض انبیاء کو کتابیں بھی دی گئیں اور بعض کو کتابیں نہیں دی گئی، لیکن وہی سب کے اوپر نازل ہوئی۔ تو جن انبیاء کے اوپر کتابیں نازل ہوئیں اس کتاب کا علیحدہ نام بھی ہوتا یا اس کو مصحف بھی کہا جاتا، صحیفہ بھی کہا جاتا، جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صحیفے ملے لیکن آج موجود نہیں ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ کے تحت، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی صحیفے ملے کہ اسی آیت کے اندر اس کا بھی تذکرہ ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے ان کو الواح بھی کہتے ہیں اور تورات بھی کہتے ہیں۔ اب اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھنا چاہیے۔ پورے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا ہوا ہے۔ تو اس واقعے کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا یہ قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے گھر میں پرورش پانے کے بعد ان سے ایک قتل ہوا اور وہ وہاں سے چل پڑے اور پھر وہ مدین چلے گئے اور وہاں پر ایک عرصہ رہے اور وہاں سے پھر اپنی بیوی کے ساتھ واپس آئے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ کے اندر، سورۃ الاعراف 9ویں پارے کے اندر اور دیگر مقامات پہ اس کی صراحت اور وضاحت موجود ہے۔ جب واپس آئے تو رستے میں وادی طویٰ کے اندر انہوں نے ایک آگ کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگے میں دیکھتا ہوں، الفاظ میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، انی آنست نارا، تو میں آگ کو دیکھتا ہوں، تو آپ یہاں پر ٹھہریے، میں وہاں سے جاتا ہوں اور جا کے یا تو رستے کا پتہ کر لاتا ہوں یا پھر کوئی چیز لے کے آتا ہوں۔ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فخلع علیک، آپ جوتے اتار دیجئے، فاستمع لما یوحیٰ، آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ یہ ہمارا اصل مستدل ہے کہ وحی ان کی طرف کی جا رہی ہے۔ جب وحی ان کی طرف کی گئی تو یہ تو تورات نہیں تھی، اس کا مطلب تورات کے علاوہ بھی وحی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کی گئی، اور پھر یہی وحی دے کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے پاس بھیجا گیا، اور وہاں پہ پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہونا، اور پھر اللہ رب العزت نے بار بار ان کو مخاطب کیا اور ان کو معجزات بھی دیے، حتیٰ کہ فرعون کے پاس سے اپنی قوم کو لے کے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ دریا آیا جس کے اوپر عصا مارا، وہ اس پہ سے گزر گئے اور دریا نے ان کو نہ ڈبویا اور پیچھے آنے والا فرعون وہ ڈوب گیا اور قیامت تک کے لیے نشانہ عبرت بن گیا۔ اس کے بعد اپنی قوم کو ایک جگہ بٹھا کے پھر یہ
طور پہاڑ کے اوپر گئے اور 40 رات عبادت کی، اور 40 رات عبادت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کی۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کا انکار فرعون نے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ فرعون کے مرنے کے بعد، ہلاک ہونے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ تو پھر کس وحی کا انکار کیا؟ وحی کا انکار کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی حدیث تھی۔ تو جو بھی حدیث کا انکار کرتا ہے نبی کی، وہ فرعون کی روش کے اوپر ہوتا ہے۔ منکرین حدیث کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے کہ وہ فرعون کی اس روش کے اوپر ہیں کہ وہ نبیوں کی حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ نبی کے اوپر کتاب کے علاوہ بھی وحی نازل ہوتی ہے جو وضاحت کرنے والی ہوتی ہے، ساری کی ساری شریعت جو ہے اس میں سے بھی اسی طرح سامنے آتی ہے کہ جس طرح کتاب سے ملتی ہے، کیونکہ یہ بھی وحی ہے اور وہ بھی وحی ہے۔ تیسری بات کو سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ منکرین حدیث کا اعتراض جو ہوتا ہے حدیث پہ وہ یہ ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے اس کے خلاف ہے احادیث، اور اس حوالے سے وہ بہت سی اور باتیں اور آیات اور احادیث کا تعارض پیش کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں قرآن مجید کو فوقیت حاصل ہے اور حدیث جو ہے وہ من گھڑت ہے اور بعد میں بنائی گئی۔ یہ ان کا اعتراض بالکل باطل ہے۔ اس وجہ سے باطل ہے کیونکہ احادیث اور قرآن دونوں ہی وحی ہیں، اور وحی منزل من اللہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کے اندر باہمی تناقض اور اختلاف اور تعارض نہیں ہوتا۔ سمجھنے کے اندر انسان غلطی کرتا ہے۔ اگر ایک آیت کے اندر جو بیان ہوا ہے مسئلہ دوسری آیت کے اندر ظاہری طور پہ ایسے لگے کہ اس جیسا، اس کے مخالف مسئلہ بیان ہوا ہے، تو فی الحقیقت ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور دوسری جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لوگ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے نازل ہوا ہوتا تو پھر یہ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ اس کا مطلب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اس میں ناسخ و منسوخ ہو سکتا ہے، اس میں تطبیق ہو سکتی ہے، اس میں ترجیح ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کے اندر بھی اگر کہیں ظاہری طور پہ اختلاف نظر آئے، دو احادیث کے اندر اختلاف نظر آئے اور وہ صحیح ہوں، یا قرآن مجید کی آیات میں اختلاف نظر آئے، تو وہ فی الحقیقت اختلاف ہوتا ہی نہیں ہے، وہ ہماری سمجھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر وہ چیزیں حدیث بالکل ٹھیک ہیں تو پھر ان کا اختلاف دراصل اختلاف نہیں، وہ ہماری سمجھ کا مسئلہ ہے۔ ہمیں اس کو ان اصولوں کے تحت سمجھنا چاہیے۔ وہ خاص اور عام کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح مجمل و مفسر کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح ناسخ و منسوخ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے، اور اسی طرح ترجیح کا مسئلہ اور تطبیق کے اور اصولوں کے تحت ہم اس کو سمجھیں گے جو ائمہ نے ہمیں سمجھائے ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا جو ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے منکرین حدیث کا، وہ یہ ہے کہ جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ عقل کے خلاف ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو ان کہتے ہیں یہ عقل میں نہیں آتی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو معیار حق بنا لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو اپنی عقل کے اوپر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انہی کی عقل حق اور معیار ہوتا تو پھر قرآن مجید کی بہت سی آیات اسی اصول کے اوپر ان کی عقل میں بھی نہیں آتی، لیکن ہم نے چونکہ ایمان لانا ہے تو لہٰذا ہم ایمان لائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر سورت الاسراء کے اندر پہلی آیت میں واقعہ معراج کی ابتدا یعنی اسراء کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ عقل میں عام طور پہ نہیں آتی کہ ایک ہی رات میں اتنا سا سفر کس طرح ممکن ہو گیا، اور چند لمحات کے اندر ہوا، اور پھر آگے سورۃ النجم کے اندر معراج کا پورا واقعہ اجمالاً بیان کیا گیا ہے، اور ایک ہی رات میں یہ سارا واقعہ ہو جانا یہ عقل میں نہیں آتا۔ پتھر کے اوپر اگر عصا مار دیا جائے اور وہاں پہ اس کے 12 حصے بن جائے اور 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑیں، یہ عقل میں نہیں آتا۔ پانی جو ایک نرم چیز ہے اس کے اوپر عصا مار دینے سے وہ ایک سالڈ چیز بن جائے، یہ بھی عقل میں نہیں آتا۔ بہت ساری چیزیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی، لیکن قرآن مجید چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو لہٰذا آمنا و صدقنا، ہم ایمان لاتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہم اس کو بالکل اسی طرح مانتے ہیں کہ جیسے اللہ نے کہا یہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ ہماری عقل میں جو بات نہیں آتی تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ بہت بڑی ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، جو ہمارے
سانس آ جا رہے ہیں، وہ ہمارے جسم کے اندر روح کا موجود ہونا ہے، اور روح ہماری عقل کے اندر بات نہیں آتی، لیکن چونکہ ہم نے عقل کو معیار کبھی بنایا ہی نہیں، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے وجود کے لیے بھی عقل کو معیار نہیں بنایا، تو لہٰذا اس وجہ سے ہم عقل کو معیار نہیں بنا سکتے، اور جو باتیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں وہ اس کو اسی طرح ماننا پڑے گا، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اسی بات کا نام تو ایمان ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اسی لیے مومنین اور متقین کی پہلی صفت ہی ایمان بالغیب ذکر کی۔ اس کے بعد وہ پانچواں اعتراض یہ کرتے ہیں کہ انکار حدیث اس وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ یہ تاریخی واقعات کے خلاف ہیں، یعنی حدیث جو ہیں وہ تاریخ کے خلاف ہیں، جو پہلے کتابیں گزری، پہلے جو تاریخ ذکر کی گئی ہے اس کے اندر جو باتیں ملتی ہیں اس کے برخلاف احادیث میں ہے، چونکہ یہ تاریخ کے خلاف ہے، لہذا تاریخی حقائق کے خلاف ہونے کی وجہ سے احادیث کو ہم یہ کہیں گے یہ بعد میں گڑھی گئی ہیں۔ یہ بات بالکل ہی بیکار اور عبث ہے، اس وجہ سے اور کم علمی کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ احادیث پوری دنیا کے اندر مستشرقین کے جنہوں نے قرآن مجید اور احادیث کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے اس کو بہت زیادہ مطالعہ کیا، اور بہت سے ان میں سے پھر اللہ کی توفیق سے مسلمان بھی ہو گئے، وہ تک یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اسلام کے اندر جو احادیث کا مقام ہے صرف احادیث کی حفاظت کے لیے سند کا اہتمام کیا گیا، اور کبھی بھی آج تک تاریخی تراث کے اندر سند کا اہتمام نہیں کیا گیا، اور جتنے سند کا یہاں پہ اہتمام کیا گیا پھر سند کے پرکھ کے اصول متعارف کروائے گئے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس سند کے اس کی تمام تحقیق کے بعد پورے اترتے ہیں، ان کو اسی طرح ہم مانیں گے، اور بالکل اسی طرح ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، جیسے قرآن مجید کی آیات کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث بھی میں نے آپ سے سب سے پہلے جو ان کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے عرض کیا تھا کہ یہ بھی حفاظت کا ذمہ ہے، کیونکہ حدیث کی حیثیت تشریعی بھی ہے، یعنی شریعت کی حیثیت بھی رکھتی ہے اور تشریحی بھی ہے، اور قرآن مجید کی وضاحت اور تعبیر بھی اصل یہی ہے۔ تو اس سند کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جو تاریخی روایات ہیں ان کے اندر تو سند بھی موجود نہیں ہے، وہ سینہ بسینہ الفاظ کے فرق کے ساتھ، واقعات کے فرق کے ساتھ منتقل ہوتی رہیں، ان کو مان لیتے ہیں جس کی سند کوئی نہیں، اور احادیث جن کی مکمل بہترین سند، سچی اور سچی سند موجود ہوتی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ دراصل یہ ان کی اپنی عقل کی خرابی ہے۔ اس کے بعد چھٹا اعتراض جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ یہ احادیث جو ہیں یہ سائنٹیفک ریسرچ کے خلاف ہیں، کہ بہت ساری احادیث کے اندر جو ریسرچ بیان کی گئی ہے وہ موجودہ سائنٹیفک ریسرچ کے خلاف ہے۔ تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی اصول رکھیں گے تو قرآن مجید کی آیات بھی آپ اس میں ثابت بعض اوقات نہیں کر سکیں گے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آیات اور احادیث جو دونوں ہیں ان کو ہم اپنے عقل سے بالا رکھیں گے، اور جو اس میں بیان ہوا ہم اس کو بعین ہی ماننے کے پابند ہیں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام الذین یؤمنون بالغیب ہے، اسی کا نام لا ریب ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو باتیں قرآن اور حدیث میں سننی ہیں ہم نے اس کو اسی طرح ماننی ہے۔ اگر سائنٹیفک ریسرچ اس کے برخلاف آتی ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ سائنس ابھی ہائپوتھسس کے اوپر ہے، مفروضات کے اوپر ہے، اور ایک وقت آئے گا جب سائنسی تحقیق اس قرآن مجید اور حدیث کے اندر بیان کردہ نتیجے کے اوپر پہنچ جائے گی، اور اسی بات کا نام ایمان ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہم سائنس کی بنیاد پہ اگر قرآن یا حدیث میں سے کسی ایک کو بھی رد کر دیں اور اپنا ایمان ضائع کر دیں، اور سائنس آپ کے علم میں ہے کہ آپ اکثر کہتے اور سنتے پائے گئے ہیں اور پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جدید سائنسی ریسرچ پچھلی تحقیق کو خود بخود ہی غلط ثابت کر دیتی ہے، اور جس سائنسی تحقیق نے کو آنے والی سائنسی تحقیق غلط ثابت کر رہی ہے، تو اگر وہ سائنسی تحقیق حتمی ہوتی تو پھر اس کو جدید سائنسی تحقیق غلط کیسے ثابت کر سکتی تھی؟ اس کا مطلب وہ حتمی نہیں ہے، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے ہم اس کو بھی حتمی نہیں مانتے، حتیٰ کہ آج کے سائنٹسٹ یہ کہہ لیں چاہے اس کو حتمی کہتے رہیں، ہم اس کو حتمی اس لیے نہیں مانیں گے۔ اور آپ دیکھیے اگر ہم میں سے کوئی شخص زندہ رہا، کوئی ایسی آیت یا حدیث دونوں میں سے کوئی ایک بھی اس سائنٹیفک ریسرچ کے متضاد مخالف ہوئی
تو پھر بھی ہم ایسے اگر کوئی زندہ رہا تو دیکھے گا، اگر سائنس ایک وقت میں اس جگہ پہ ضرور پہنچے گی کہ جو اللہ اس کے رسول نے قوانین بیان کیے ہیں وہ اس تک ضرور پہنچ جائے گی، اور پھر ہی وہی حتمی ہوگی۔ اس سے پہلے سارے کے سارے ہم ہائپوتھسز اور ان پرووڈ تھیوریز کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت اور کوئی مقام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور اعتراضات کرتے ہیں، میں انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر ان کے اوپر کچھ روشنی ڈالوں گا انشاءاللہ۔ ان کے اندر ایک اعتراض یہ ہے کہ احادیث وہ بعد میں لکھی گئی ہیں، اور دوسرا اعتراض یہ ہے کہ احادیث روایت بالمعنی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ منکرین حدیث کے حدیث جو ہیں وہ روایت بالمعنی ہے۔ روایت بالمعنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث جو ہیں ان کے اندر جو حکم بیان کیا جا رہا ہے وہ الفاظ دوسری حدیث میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ الفاظ مختلف ہیں، تو لہٰذا اگر حدیث اسی طرح لفظی طور پہ محفوظ ہوتی تو حدیث کا فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا پہلا اور اصل جواب اور بنیادی جواب یہی ہے کہ روایت بالمعنی ہونا کوئی ممانعت اور مذائقہ ہے ہی نہیں، کیونکہ جب ہم کسی ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں وہ تو بالکل ہی روایت بالمعنی ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جتنے انبیاء ہیں وہ ہر قوم کے اندر جو نبی بھیجا گیا وہ اس کی بلسان قوم، اس قوم کی زبان کے اندر اس کو تبلیغ کرتا تھا۔ اور دنیا میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں، بہت ساری اقوام ہیں، اور مختلف انبیاء مختلف اقوام میں آئے اور ان کی اپنی زبانیں تھیں جس کے اندر وہ تبلیغ کرتے تھے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ مگر قرآن مجید نے جب بھی کسی نبی کا کوئی قول اور اس کی قوم کا ان کے ساتھ مکالمہ ذکر کیا وہ سارے کا سارا عربی میں ذکر کیا۔ اس کا مطلب قرآن مجید کا بہت سا حصہ وہ روایت بالمعنی ہے۔ اگر روایت بالمعنی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ روایت بالمعنی جو وہ محفوظ نہیں ہے، تو اس اصول کے تحت تو یہ منکرین حدیث کے اصول کے تحت تو پھر یہ قرآن مجید بھی روایت بالمعنی ہونے کی وجہ سے قابل قبول نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، روایت بالمعنی بالکل قابل قبول ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کا راوی جب بیان کرتا ہے اور وہ صحیح اور درست صائب حفظ اور ضبط کے ساتھ بیان کرتا ہے اور معنی کی پوری رعایت رکھتے ہوئے بیان کرتا ہے تو اس کی بات اسی طرح تسلیم کی جائے گی۔ پوری دنیا کے اندر یہ نظام ہے، مختلف دنیا کے نظامات کے نظاموں میں مختلف جاسوسی کے نظام ہوتے ہیں۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ جاتے ہیں اپنی قوم اور ملک کی حفاظت کی خاطر، وہاں سے مختلف خبریں اپنے قوموں کو بھیجتے ہیں، تو وہاں پر رہتے ہوئے وہ اپنی قوم کی زبان نہیں بولتے بلکہ جس قوم کے اندر رہ رہے ہیں انہی کی زبانیں بولتے ہیں۔ تو ان کی قوم کے اندر جو اپنی قوم کے خلاف بات محسوس کرتے ہیں پھر وہ پیچھے جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی زبان میں بیان کرتے ہیں۔ کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا تم تو بالکل جھوٹے ہو کیونکہ تم روایت بالمعنی کر رہے ہو، وہ صرف دیکھتے ہیں ہمارا خبر دینے والا مخبر سچا ہے، کیا وہ الفاظ کی رعایت اور معنی کی رعایت رکھنے والا ہے، کیا اس کو سمجھ ہے کہ جو وہ بیان کر رہا ہے۔ جب وہ دو تین چیزیں یہ بنیادی پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اس کو اسی طرح مان لیتا ہے اور اس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے فیصلے حکومتیں کر لیتی ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ قانون ہے، مگر کیا کریں کہ ان منکرین حدیث کی عقل کے اوپر ایسا پردہ پڑ چکا ہے کہ وہ روایت بالمعنی کہتے ہوئے حدیث کے جمیع اور صحیح ذخیرے کو رد کر دیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو ابھی تفصیلات سے آگاہ کر دیا کہ روایت بالمعنی بالکل درست ہے، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، اس کو سمجھا جائے گا، اس کو اسی طرح مانا جائے گا، اعتقادی مسائل اس میں سے اخذ کیے جائیں گے، کیونکہ روایت بالمعنی اگر مخبر صحیح ہو، صائب ہو، درست ہو، ضبط کے ساتھ بیان کرنے والا ہو، جو بیان کر رہا ہے اس کو اس کا علم صحیح طرح پہ ہو اور وہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کر رہا، مانو کہ رعایت صحیح طور پہ رکھ رہا ہے، تو اس کی خبر کو ماننا جائے گا۔ اس کے بعد ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث جو ہیں وہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ اس اعتراض کے اوپر مختصراً آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ اعتراض بالکل ہی جہالت کے اوپر مبنی ہے۔ اس کے اندر اس قدر لا علمی موجود ہے کہ شاید پہلے کسی اور اعتراض کے اندر ایسی لا علمی بھی موجود نہ ہو۔ جتنی احادیث تھیں ساری کی ساری احادیث صحابہ نے ضبط کی، ان کو زبانی یاد کیا، اور احادیث مختلف صحابہ نے مختلف احادیث کو زبانی یاد کیا۔ اس میں سے کچھ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو
کا وہ انہوں نے اپنی ضرورت کے تحت لکھ لیا. بہت سی احادیث کے اندر اس بات کی وضاحت موجود ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی صحابہ کے زمانے کے اندر پھر وہ اس کو لکھتے گئے. جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کتاب الصدقہ لکھوائی جب ضرورت پیش آئی. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد تھی، وقتاً فوقتاً اپنے گورنروں کو خطوط جب بھیجتے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو ان کو ضبط تھے، ان کو حفظ تھے، وہ اس کو صفحہ کرتاس پہ منتقل فرما دیتے. تو اس طرح احادیث تحریری شکل میں بھی سامنے آنی شروع ہو گئی، اور پہلے بھی موجود تھی، جیسے صحیفہ الصادقہ الصحیحہ، صحیفہ جابر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح صحیفہ علی رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح معاہدات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، اور خطوط جو لکھوائے تھے، جو آج بھی ان میں سے کچھ کی عکس موجود ہیں، ملتے ہیں. اور وہ بعین ہی آج بھی حدیث کی کتابوں کے اندر جو روایت زبانی کیے گئے ان کے ساتھ جب موازنہ کیا جاتا ہے تو وہ بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے ملے ہیں کئی سو سالوں بعد. تو اس کا مطلب یہ ضبط کے ساتھ بھی بہترین انداز سے حفاظت موجود تھی. اب یہ سینہ بسینہ چلتی آ رہی تھی. کون سا سینہ بسینہ؟ کہ اس انداز سے کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے سے حدیث بیان کرتا تو وہ اس سے پوچھتا کہ تمہیں یہ حدیث کس نے بیان کی ہے. وہ آگے سے بتاتا کہ مجھے فلاں نے بیان کی ہے، وہ آگے سے بتاتا ہوں اس کو فلاں نے بیان کی ہے، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ چین اور یہ سند چلی جاتی. اچھا، اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جس وقت سرکاری طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جن کا زمانہ خلافت 99 ہجری سے 101 ہجری تک ہے، انہوں نے حکم دیا مختلف علاقوں کے علماء کو کہ ان احادیث کو جو ان کو زبانی یاد ہیں ان کو تحریر کر لیں، کیونکہ بہت کچھ افراد ایسے آنے شروع ہو گئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کرنی شروع ہو گئے. تو لوگ ان کو زبانی طور پہ رد کر رہے تھے، لیکن جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حکم دے دیا کہ اب آپ اس تحریر کو، اس جو ذخیرہ آپ کے سند صحیح اسناد کے ساتھ آپ کو حفظ ہے آپ اس کو تحریر کر لیں، تو اس سے یہ ہوا کہ بہت سارے علماء نے حکم کے اوپر بہت سارے افراد نے اب اس رجحان کے تحت احادیث کو تحریر کرنا بھی اسی طرح شروع کر دیا کہ جتنی محبت سے وہ ضبط کیا کرتے تھے اور حفظ کیا کرتے تھے. ہر علاقے کے اندر افراد نے یہ ایسا کیا، اور اس کے بعد میں آنے والے جو محدثین ہوئے، جو طلباء تھے ابتداء میں، انہوں نے اپنے علاقے میں سے احادیث کو سماعت کیا اور پھر اس کو تحریر کیا، پھر دوسرے علاقے میں چلے جاتے، پھر اس طرح ان کے مختلف انہوں نے اسفار کیے اور پوری دنیا کے اندر گھومتے رہے، اور جہاں جہاں جس حدیث کو انہوں نے سنا اس کو لکھ لیا، حتیٰ کہ اتنی ایمانداری سے لکھنا شروع کر دیا. ضبط تو پہلے ہی ان کو تھی، حفظ تو پہلے ہی کی ہوئی تھی، لیکن لکھنا بھی اتنی ایمانداری سے شروع کیا کہ اگر کسی غلط راوی نے کوئی متن بیان کیا اس کو بھی لکھ دیا، اور اسی متن کو جب کسی صحیح راوی نے بیان کیا اس کو بھی لکھ دیا. اور پھر اس طرح بڑے بڑے احادیث کے ذخائر جو ہیں وہ سامنے آئے. اسی طرح مسند عبدالرزاق ہے، مصنف ابن ابی شیبہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور اس طرح بہت سارے اور ذخیرہ سامنے آئے. اس کے بعد جو ان کے جو تلامذہ تھے انہوں نے بھی تمام حدیث کو اسی طرح مختلف علاقوں میں پھر کے مختلف علماء سے اس وقت جو سند کے ساتھ اس کو یاد کیا اور اس کا سماع کرنے کے بعد اس کا تحمل کیا. پھر اس کے بعد اس میں سے اپنے رجحان کے مطابق کچھ احادیث کو تحریر کیا. یہ ساری کی ساری احادیث تو تحریر نہیں کی، جیسے کہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب لکھی تو اس کے ساتھ کچھ شرائط انہوں نے سامنے رکھ لی کہ میں ان شرائط کے اوپر پورے اترنے والی کچھ احادیث کو، ساری نہیں، کچھ احادیث کو لکھوں گا. تو انہوں نے وہ کچھ احادیث لکھی ہیں، وہ صحیح بخاری کی شکل میں، تحریری شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. اب بعض لوگ اس بات سے اشکال ان کو ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو صحاح ستہ کی روات کے اندر پہلے راوی ہیں، یعنی صحیح بخاری کا مقام بھی بلند ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی امام بخاری ان میں سب سے بڑے ہیں. 194 ہجری میں پیدا ہوئے تو 256 ہجری میں فوت ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں 200 سال بعد تو یہ پیدا ہوئے، ان کو احادیث کیسے زبانی یاد تھی؟ دراصل انہوں نے اپنی کم علمی کا اظہار کرتے ہوئے پچھلے پورے تاریخی ورثے کو، استراس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ زبانی بھی یہ ورثہ اسی طرح چلتا آ رہا ہے، اسی لیے تو سند ہے. اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کچھ اپنے پاس سے ہی ذکر کرنا تھا اور 200-300 سال بعد یہ احادیث ذکر کی جانی تھی، من گھڑت اور بناوٹ کی بنائی گئی احادیث ہی تھی،
تو پھر ان کو سند کا اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آج کل جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں کتابوں میں صرف قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا و قضا، جس طرح وہ کرتے ہیں اسی طرح وہ بھی لکھ دیتے. تو ان کو معلوم تھا کہ سند جب درست ہوگی تو اس صحیح سند کے ساتھ جو بیان کیا جائے گا وہ بالکل صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی جاتا ہے. اسی کو تو متصل کہتے ہیں، اسی کو تو صاحب صحیح سند کہتے ہیں. یہ جتنے افراد اس بات کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں یہ اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں کہ جن کو بالکل بھی سند کا علم نہیں ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم سند کے بنیادی اصول اور مصطلح الحدیث کو ہی تھوڑا سا سمجھ لیتے. اگر اس کو تھوڑا سا بھی پڑھا ہوا ہوتا تو وہ اس قسم کا بوگس اعتراض بالکل بھی نہ کرتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث قرآن مجید کی آیات کے اوپر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انکار حدیث جیسے فرعونی روش سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو تو آپ بتا سکتے ہیں. محمد صارم میرا نام ہے. مسلم ریسرچ سینٹر کے نام کے تحت ہم اس قسم کے باطل نظریات کا رد کرتے ہیں.